عامر بابا بنگالی، سسٹر اینجل مسیح. فیوچر کی پریڈکشن کرنا ان کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تقدیر کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. حسد اور جیلسی کے ایلیمنٹ کو یہ لوگ جسے کہتے ہیں نا فائر دیتے ہیں. حسد ایک بہت پاورفل ایموشن ہے جو کہ آپ سے شاید بہت خطرناک کام بھی کروا لیتا ہے. رسول اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نجومی کے پاس جاتا ہے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو کہ اس کو فالو کرتا ہے. محبوب آپ کے قدموں میں، محبت میں ناکامی، دشمن کو زیر کریں، شادی پہ بندش کا با اثر تعویذ. عامر بابا بنگالی، سسٹر اینجل مسیح، عامر شنکر داس. کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ؟ اور کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ فاطمہ اور زینب پلیز ہیلپ. کون ہیں یہ لوگ بھائی؟ ہماری سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے؟ یہ وال چاکنگ پہ تو نظر آتے ہیں، باقی کہیں اور تو مجھے نظر نہیں آتے. یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ایمان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایگزیکٹلی میں اسی بات پہ آنے والی تھی زینب کہ لائک وائی ڈو ایکچولی پیپل گو ٹو دیز عامل باباز، اور مطلب کیوں جاتے ہیں؟ کیا لاجک ہے؟ واٹ از دا تھاٹ بیہائنڈ اٹ؟ کیا سوچ کے جاتے ہیں؟ انسیکیورٹی، بیسیکلی انسیکیورٹی یا فیوچر کی پریڈکشن کرنا ان کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا نا آگے کیا ہوگا، تو وہ پھر یا تو سکون سے بیٹھ جائیں گے یا اور مچلنے لگ جائیں گے. نہیں وہی بات ہے نا کہ ایمان کی کمی سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آپ کو توکل ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ. ہر چیز کا علاج، ہر چیز کا توڑ اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھ چکے ہیں، بتا چکے ہیں، بٹ یٹ پیپل جو ہیں دے پریفر گوئنگ ٹو دیز عامل باباز. اور وہی بات ہے نا ازیومنگ کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ کے تمام مسئلوں کا علاج ہے. تقدیر پہ بھی ہے نا ڈپینڈ کہ ہمیں اپنی تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمارے لیے، جو ہمارے لیے رکھی ہے کہ یہ ہوگا، ہمیں اس کے اوپر انسیکیورٹی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، صحیح ہوگا نہیں ہوگا، تو وہ اس کی وجہ سے بھی ہم اس خوف میں بھی جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس. لوگ اپنی تقدیر کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہو وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ عامل بنگالی یا پیر جو ہیں ان کے پاس زیادہ لوگ کون سے جاتے ہیں جو کیا نہیں سب مطلب مین پرابلم کیا ہوتی ہے؟ من پسند شادی. کتوں والے سرکار نام ہی اتنے کوئی کیچی ہیں کہ بندہ ٹیمپٹ ہو جائے جانے کے لیے کہ کتوں والے سرکار کیا کریں گے. کچھوے والے بابا، بجلی والے بابا جو الیکٹرک شاک تھیراپی دیتے ہیں. چاقو والے بھی ہیں، چاقو والے بابا، وہ چاقو سے علاج کرتے ہیں. اور مگرمچھ والے بابا. ہاؤ مطلب ارریشنل، ہاؤ ارریلیونٹ کین یو بی، جسے کہتے ہیں نا کہ کیا اس کا ریزن ہے، سمجھ نہیں آتا. کس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پانی پلاتے ہیں گندا تالاب کا؟ وہ یہ کچھوے والے بابا تھے. سوئمنگ بھی کرتے ہیں، سوئمنگ بھی کرے اس تالاب میں کوئی تو وہ اس پانی سے مستفید ہوں گے، کوئی اسکن کی ڈیزیز ہو یا کچھ. ایکچولی ان کچھوے پر نا کچھ ایسا پیٹرن ہے کہ وہ اللہ سمہاؤ دکھ رہا ہے، تو وہ کوئی سیکریٹ کچھوے ہیں. اب وہ اللہ جانے خود انہوں نے لکھا ہے یا وہ نیچرلی ایسا ہے کہ وہ پیٹرن اس پہ لکھ دیا ہوگا نا. ہاں کہ لائک پیٹرن میں بھی ہو سکتا ہے نیچرلی اس پہ پیٹرن ایسا ہو کہ اس پہ اللہ ایسا لکھا ہوا دکھ رہا ہو، تو وہ سیکریڈ عامل بابا، وہ کچھوے اٹ سیلف ایک عامل بابا ہے لوگوں کے لیے جو اس کا کام سرو کر رہے ہیں. پھر ایک وہ بھی تھے فاطمہ، ہم لوگ اس دن دیکھ کے جو ہنس رہے تھے، وہ کڑھائی والے بابا جو ہاں وہ تیل میں گرم تیل کی کڑھائی میں وہ وائٹ پیپر ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر کسی کے اوپر عمل ہوتا ہے تو وہ شکل آ جاتی ہے اس بندے کی جس نے کیا ہوتا ہے. نہیں، اور مطلب یہی ہے کہ لائک ایمان کی کمی تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ بہت ہیلپ لیس اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کو کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی ہوپ، کوئی لائٹ. اور جسے کہتے ہیں نا سوسائٹی کا پریشر بھی سم ٹائمز ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس طرح کے عامل باباؤں کو اپروچ کرتے ہیں. نا ہمارا جو ہیومن برین ہے وہ ڈیزائن ہی اس طرح سے ہوا ہے کہ ہمارے برین کے لیے کسی بھی میجیکل چیز کے اوپر یا جادوئی چیز کے اوپر یقین کرنا بہت مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہیومن برین کی ڈیزائن ہی اس طرح سے ہوئی ہے. کیوریوسٹی ہے نا. تو اس میں دو طرح کی چیزیں، ایک میجک تو ہمیں اپنے توکل کا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت جادوئی سی چیز ہے کہ ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم ایک دعا کرتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہے. اندیکھی اللہ کی فورس پہ ہمیں بلیو ہے. اور انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کو اس عمل میں، اس بلیک میجک میں اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے یہ فیتھ بن جاتا ہے اور ان کا برین اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. بالکل. ہاں کہ مطلب کہ ہم اس بندے کے پاس جائیں گے، یہ کرے گا اور ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہو جائے گی. اور ایک اور چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے
کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں ایک لسٹ ہمیں دے رہے ہیں ایک ایول چیز کی یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا انفلوئنس ہماری زندگی کے اوپر نیگیٹو ہے، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا ذکر بھی کیا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہیومن کوالٹی جس کو حسد کہتے ہیں اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. تو اس سے مجھے پرسنلی ایسا لگا کہ حسد ایک بہت پاورفل ایموشن ہے جو کہ آپ سے exactly. شاید بہت خطرناک کام بھی کروا لیتا ہے. ایگزیکٹلی. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی قرآن میں اس لیے کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نیو دیٹ پیپل وڈ ڈو دس، اور اس میں یہ ایموشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے لیے شاید مے بی وہ کسی بھی حد تک چلا جائے انسان. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ حسد جو ہے نا وہ کرکس ہے ساری عملیات کی، مطلب کہ حسد ہوتی ہے جب ہی ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈینائل ہوتا ہے، اسی لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں نا، ورنہ ہم کیوں جائیں گے؟ ان کی عامل باباؤں کی ٹیکٹک بھی تو دیکھو نا، جو ان کی ٹیگ لائنز ہوتا ہے نا محبوب آپ کے قدموں میں، اس میں وہی ہے نا کہ حسد ہے کہ وہ محبوب جو آپ کا محبوب ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے اور آپ کو اپنے تو اس میں وہی حسد اور جیلسی کے ایلیمنٹ کو یہ لوگ جسے کہتے ہیں نا فائر دیتے ہیں سو دیٹ وہ پیپل ان کی طرف آئیں. جو کیچی لائنز ہیں دشمن کو زیر کریں، ارے بھائی چھوڑ دو دشمن کو. اور ایڈورٹائزمنٹ بھی وہ بڑی ولنریبل یعنی ویکنس کو اٹھا کے جیسے ایک تم نے سوسائٹی کا پریشر بتایا تھا، تو اس میں اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے یا ان کو بیٹا چاہیے تو پھر ایسی عورتیں زیادہ جاتی ہیں ان لوگوں کے پاس کہ کسی نہ کسی طرح، مطلب کہ دے آر سو انسیکیور یا ہیلپ لیس، یہی کہیں گے نا کہ ان کو تو ہر حربہ اپنا لو کہ شاید کسی طریقے سے یہ ہو جائے تاکہ میری زندگی سکون سے ہو جائے یا مجھے وہ تانے نہ سننے کو ملے جو آج کل سننے کو مل رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے اس کا نا پڑھے لکھے یا نہ پڑھے لکھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیکاز یہ لیک آف نالج اس اسلامک نالج ہے کہ لیک آف قرآنک نالج اینڈ اللہ پہ توکل والی نالج کی کمی میں کہوں گی. کیونکہ میں نے بہت پڑھے لکھے گھروں میں بھی یہ چیزیں ہوتے دیکھی ہیں جہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ عامل باباؤں اور پتہ نہیں کون کون سے باباؤں کے پاس جا کے جو ہے وہ تعویذ کرا رہے ہیں اور ہر چیز کو یہ کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو جادو ہے. میں پرسنلی ایک خاتون کو جانتی ہوں جو کہ ریلیجیس بھی ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ بھی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور ایجوکیٹڈ بھی ہیں، لیکن 12 سال وہ اسٹرگل کی انہوں نے کہ ان کا کوئی بیبی نہیں تھا. اور وہ جو سوشل پریشر تھا، جیسے فاطمہ نے مینشن کیا، وہ سوشل پریشر اتنا تھا کہ ان کو جو بھی کوئی کچھ بتاتا تھا کہ اس کے پاس چلی جاؤ، اس کے پاس چلی جاؤ، تو وہ چلی جاتی تھیں کیونکہ وہ بہت تھک گئی تھیں اس چیز سے فائٹ کر کر. دیکھو ایز اے سوسائٹی بھی آئی تھنک ہم پہ بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی کو اس نہج تک نہ پہنچائیں کہ کوئی اچھا سین بندہ جو پڑھا لکھا ہو، جس کی دین کی بھی نالج ہو، وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہو جائے کہ وہ ان لوگوں کی طرف سیکھ کرنے لگے جسٹ بیکاز ہم ایز اے سوسائٹی اتنے بروٹل ہو جاتے ہیں، اتنے اوپن ہو جاتے ہیں، اتنا ڈیڈلی کامنٹس کرتے ہیں کہ لائک وی ڈونٹ ریئلائز کہ اس بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے. ہمیں بس اپنا ایک ججمنٹ کریٹ کرنی ہے کہ بس ہم اپنی بات کہہ دیں اور وہ بالکل صحیح ہو جیسے. اچھا دیکھو نا، یہ غریب بھی ہوتے ہیں، جیسے یہ عامل بابا وغیرہ جو ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں اور امیر بھی، ہوٹلز میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اور صرف مجھے ایسا لگا کہ سب کانٹیننٹ میں جب ریسرچ کی نا تو ایسا لگا صرف یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے بلکہ آل اوور دا ورلڈ. جیسے جپسیز ہیں، وہ ہم نے کتنی موویز دیکھی ہیں کہ وہ گلوب ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے، ان کے کپڑے دیکھو کس طرح کے ہوتے ہیں اور اندھیرے میں بیٹھی ہوئی ہوں گی وہ، تو وہ اپنا پوری عملیات کر رہی ہوتی. تو اٹس آل اوور دا ورلڈ، ہیز اے لانگ ہسٹری. اگر تم دیکھو نا اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے اس کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں، جو ہاروت اینڈ ماروت جو 2 فرشتے تھے جن کے تھرو میجک آیا ہے، تو یہ مطلب اٹس اے لانگ وے بیہائنڈ کہ میجک جو ہے وہ تبھی شروع ہو گیا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا، لیکن ہمیں سیکھنے کی بات یہ کہ حضور پہ جب جادو ہوا تو واٹ ڈڈ حضور ڈو؟ وہ کہاں گئے؟ اس زمانے میں تو کوئی عامل باباؤں کے پاس تو کوئی رواج نہیں تھا، نہ کوئی اس طرح کا پروفیشن تھا ایون. تو لائک ہمیں سنت پہ عمل کرتے ہوئے وی نیڈ ٹو ریکال کہ اس طرح کے انسیڈنسز میں ہمارے پروفٹ نے کیا کیا. مطلب اگر تم دیکھو گے تو حضور کی زندگی میں ہر چیز ہوئی ہے جس سے وی کین ٹیک اے لیسن. بالکل. اور میرے خیال سے یہ سوال بندے کے ذہن میں آتا بھی ہے کہ ہمارے نبی سے زیادہ تو نیک اور پائس کوئی نہیں تھا، لیکن پھر یہ ایک ایول انفلوئنس کیسے ان تک پہنچ گیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بھی کیونکہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، تو اس وجہ سے شاید یہ ایکسپیرینس ان کی زندگی میں ہوا تاکہ ہمیں یہ لیسن ملے اور ہم بھٹکے نا غلط. ہماری ہی لرننگ کے لیے نا. حضور کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی لیے تو ہے، ورنہ حضور تو اللہ تعالیٰ کے سب سے فیوریٹ بندے تھے، محبوب تھے. یہ بھی ریلائز کرو نا کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو نہیں سکھایا کوئی بھی عمل کرنا. کہیں بھی اسلامک ہسٹری میں یہ نہیں ملتا کہ کوئی صحابی یا کوئی صحابیہ کہیں کسی عامل بابا کے پاس گئی ہوں کوئی علاج کروانے. ہمارے نبی نے ہمیں بڑے کلیئر الفاظ میں جب
قرآن کی آخری 2 سورت آئی تھیں تو ایک ساتھ وہ 11 آیتیں آئی تھیں، سورہ بالکل فلق اور سورہ ناس، اور ہمارے نبی نے اس کے لیے بڑے کلیئر ورڈز میں بولا کہ یہ بہت یونیک پروٹیکشن کے لیے یہ جو 2 سورہ ہیں یہ بڑی یونیک پروٹیکشن آپ کو پرووائڈ کریں گے. بڑے کلیئر ورڈز میں انہوں نے بولا بالکل کہ آپ اس کو یوز کریں. اور جب ہمارے نبی کے اوپر جب کالا جادو ہوا تھا تو اب نیریشنز یہ کہتی ہیں کہ وہ جو ایک پتلا بنایا تھا اور اس کے اوپر نیڈلز نیڈلز تھیں تو وہ 11 نیڈلز ہی تھیں، اور وہ ایک ایک آیت پڑھ کے انہوں نے ایک ایک نیڈل نکالی. تو مطلب ایک بڑا کمپلیٹ پیکج ہے پروٹیکشن کا جو کہ ہمیں نہیں، اور پرووائڈ آیت ہے. الکرسی تم دیکھو وہ اتنی بالکل. بڑی ہمارے لیے ایک سیویئر ہے ہر چیز کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیلی ورد میں رکھنے کا ہے. اس کا صرف جادو سے تعلق نہیں ہے. ان اینی کیس فرام اینی کلیمٹی یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو اگر ہم یہ چاروں کل پڑھ لیں اور آیت الکرسی کر لیں تو آئی تھنک ہمارے لیے یہ مور دین انف ہے. بٹ آپ کا کنوکشن اور توکل اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ کہ دس شوڈ بی انف فار یو، نہ کہ ہم کنہیں عامل باباؤں کو سیکھ کریں. اور اگر تم دیکھو بھی ان عاملوں کو ہوتے بھی بڑے تیز ہیں یار. میں نے نا 1-2 کو کالز کر کے دیکھی، میں نے کہا ذرا ایپیسوڈ کر رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ذرا پہلے نالج تو لیں کہ کرتے کیا ہیں یہ لوگ. تو دے آر ویری اسمارٹ اینڈ یو نو فون پہ زیادہ انفارمیشن اتنی گیو اوے یو نہیں کرتے. مطلب اگر آپ نارمل کال کر رہے ہیں تو بلکہ چھوڑو، آئی وونٹ اسپوائل دا فن. آؤ میں تم لوگوں کو کال دکھاتی ہوں، آ جاؤ. سیلاب سرکان کی مدد. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ جی عامل بابا بات کر رہے ہیں، عامل بنگالی. ہاں جی بات کر رہا ہوں. مجھے آپ سے پوچھنا تھا، میرا ایسی کچھ مسئلہ ہے، بچے کی شادی ہوئی ہے بیٹے کی نا میرے، تو بس شادی کے بعد ذرا بیٹھتا نہیں ہے، بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرنے لگا ہے تھوڑا. جیسے پہلے میرے ساتھ بیٹھتا تھا ماں کے ساتھ اس طرح ویسا رویہ رہا نہیں ہے. نام کی تھا نا؟ میرا معصومہ. معصومہ. بچے کا نام کیا ہے؟ بچے کا نام ہے احمد. احمد. عمر بتاؤ. عمر 28 سال. اچھا. اور اس کی بیوی کا نام؟ بیوی کا نام ہے رابعہ. اچھا ایک کام کرو، پہلے تصویریں سینڈ کر، میں دیکھوں تو کیسے ہوگا. اچھا اچھا. اور پیسے ویسے کیا ہوں گے؟ کیا آپ کے چارجز وغیرہ کچھ کس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے؟ چارجز بھی میں تجھے بتا دوں گا، لیکن پہلے مجھے تصویر تو سینڈ کر. کام مشکل ہے آسان ہے، سارا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے. اچھا چلیں، صحیح ہے، شکریہ بہت بہت. اچھا جی، میں اب بھیج رہی ہوں عامل بابا کو تصویر اپنی، ایک رینڈم میں نے ایسی نکالی ہے. چلے ناؤ آئی ول ویٹ فار ہز رپلائی کہ یہ کیا کہتے ہیں. اچھا بھائی، یہ چیک کیا ہے میں نے، بڑے مسئلے ہیں بھائی اس میں. تمہاری جو بہو کی اماں ہے نا، اس نے پکا کام کرایا، اس کا کاٹ کرنا پڑے گا پہلے تو. پیسے ویسے خرچ کرنے کو تیار ہو تو بتاؤ. میں نے حساب نکالا ہے، کوئی 21,650 روپے بنیں گے. اگر تم بولتی ہو تو پھر کام شروع کرتا ہوں میں. تو بھائی پہلا عمل جو ہے نا اس پہ 21,000 خرچ کرنے پڑیں گے مجھے. سو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم لوگ اب. ہاں بھائی تو بتاؤ پھر کیا کروں؟ 21,000 دوں ان کو، عمل ومل کراؤ؟ مطلب تم یہ دیکھو کہ مہنگائی کا عالم چیک کرو کہ پہلے عمل پہ 21,750، اور ابھی تو آگے چلے گا یہ 2-3 عمل. دیکھو اس میں جو فیک اور جو اصلی ہوتے ہیں نا، اس میں جو فیک کا پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا نام پوچھیں گے، ماں کا نام خاص طور سے پوچھیں گے، اور وہ آپ سے تصویر منگوائیں گے. اور ایک دفعہ آپ نے تصویر دے دی، ظاہر سی بات ہے آپ تو پھنس گئے کہ آپ کو کیا پتا آپ کی تصویر کے ساتھ کیا کریں. اور جیسے تم نے کہا ابھی پہلی انسٹالمنٹ 21,000 ہے، تو اس کے بعد پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. اور دوسری بات جو میں نے دیکھی ہے نا، ایک اور چیز پہ پلے کرتے ہیں کہ جیسے اب فاطمہ آئی ہے، میں اس سے کہوں کہ فاطمہ بڑی تھکی بھی لگ رہی ہو، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات تو نہیں چل رہا؟ اب ڈیفینیٹلی یار کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے کسی گھر میں، ایک جنرل سی بات ہے. تو یہ اس طرح کے جنرل اسٹیٹمنٹس جو ہے نا یہ کیچ کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ واہ بھائی یہ تو کون سے بھائی پہنچے ہوئے عامل ہیں جو یو نو سب جانتے ہیں ہمارے بارے میں. اس میں مجھے ہاروسکوپس والی بات یاد آ رہی ہے. بالکل، کہ ہاروسکوپس میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک جنرل سا ایک امیج کریٹ کر دیتے ہیں کہ ویک میں آپ کے ساتھ یہی ہوگا. اب آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں. اور ایک اور چیز فاطمہ، اسی سے ہی میں کنٹینیو کروں گی ہاروسکوپ سے، ایک اور چیز جو فیک عاملس کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ان کے پاس جب بھی جائیں تو یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈائگنوسس ہی دیں گے. یعنی ہمیشہ وہ یہی بولیں گے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، وہ یہ نہیں بولیں گے کہ کسی نے کچھ نہیں کرایا ہوا. اور ایک اور چیز جس سے یہ لوگ انسان کو ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں اس کسی بھی بندے کا اپنے اوپر. ہمارے ساتھ ایک شیطان کہہ لیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو کہ اس کو فالو کرتا ہے، اور جس کے پاس اس کی ساری پرسنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں، جس کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے کرین. تو اکثر یہ جو عامل بابا ہوتے ہیں یہ اس کو یوز کرتے ہیں،
اور اس سے وہ آپ کے پاسٹ کے بارے میں ایسی ہوں۔ انفارمیشن اس کے تھرو پتہ چلتی ہے تو وہ آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ خود بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اتنی پرسنل ڈیٹیل ہے، یہ ان کو کیسے پتہ چل ہاں گئی؟ کہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے جو فرشتے ہیں 2 فرشتے یہاں ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو بھی آپ کی ڈیٹیلز پتہ ہوتی ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں ذات، جیسے تم نے قرین کا بتایا ان کو بھی آپ کی پرسنل ساری، کیونکہ وہ ظاہر سی بات آپ سے اتنے قریب ہیں تو ان کو آپ کی ساری ڈیٹیلز پتہ ہوتی ہیں، تو وہ ساری ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں باہر۔ بالکل، کیونکہ فیوچر کے بارے میں تو بہت کلیئرلی اسٹیٹڈ ہے کہ کسی کو نہیں فیوچر کے پتا۔ بارے میں کسی کو بالکل۔ نہیں پتہ، لیکن وہ پاسٹ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر کے آپ کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے، آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، ایک انسان ہاں، بڑا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کہ ارے بالکل۔ واہ ان کے پاس تو کوئی علم ہے اور ان کو تو سب پتہ ہے میرے بارے اور میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے تم یہ جو قرین کی بات کر رہی ہو، اٹ ڈپینڈس اپون اس کہ ہم کیا فیول کر رہے ہیں اپنی سول کو۔ اگر ہم غلط چیزیں اور غلط عملیات میں اگر ہم بلیو کر رہے ہیں اور اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں، ہمارے عمل ایسے ہیں یا ہماری گیدرنگز ایسی ہیں جہاں کوئی شیطانی کام ہے یا تھوڑے ہٹ کے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر ہماری کیریکٹر ٹریٹ اس طرح کے ہوتے جاتے ہیں، اور پھر آپ کا جو ایک نیگیٹو سائڈ ہے باڈی کی اور آپ کی ایموشن کی جو انرجیز ہیں، وہ پھر آپ کی نیگیٹیوٹی ہی کریٹ ہوتی ہیں، آپ کے گرد ایک اورا جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا ہی ہوگا، بالکل اور پھر آپ اس میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اگر ہم یہ اس چیز پہ یقین رکھ لیں کہ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا، میں صحیح بھی اور ہونا بھی اس کا بوتھ ویز، تو پھر ہمارا ان عامل باباؤں سے نا صحیح قسم کا، میں تو میرا بس چلے تو میں بس کیا کروں۔ اچھا، اس پہ بات پہ مجھے یاد آیا، تم نے ابھی یہ کہا نا کہ علاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں آیت 97 اور 98 میں ایک دعا بتائی ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطان کے وساوس یا جو ہمارے دل میں یہ اکساتے ہیں ہمیں اس سے دور رکھیں، اور ہمیں ان شیطانوں سے بھی دور رکھیں۔ بالکل۔ تو یہ اس کا اگر ہم پڑھتے رہیں تو ہم جو قرین کے جو اٹیکس ہیں یا جو جس طرح سے وہ ہمیں یوز کرتا ہے یا ہماری انفارمیشن یوز کر کے کسی اور کو دے رہا ہے تو وہ نہیں کرے گا۔ بالکل، آیت الکرسی ہاں، اور ہمیں جو سورہ پڑھنے کے لیے اگر ہم ریگولرلی پڑھیں تو ہماری وہ ٹھیک ٹھاک پروٹیکشن ہے اس میں۔ بالکل، کیونکہ دیکھو اٹس آل اباؤٹ آور مائنڈ سیٹ۔ ہاروسکوپس کی بھی جیسے تم پہلے بات کر رہی تھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب ہم سب نے پڑھے ہیں، مطلب کالج لائف میں مجھے یاد ہے میں نے خود پڑھا، آئی ایم گلٹی، لیکن وہی بات ہے نا کہ اس وقت آپ کو اتنی نالج نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ ہاروسکوپ پڑھتے ہیں نا، آپ اس کو مان رہے ہوں یا نہ مان رہے ہوں، پڑھتے تھے ہاں نہیں ہوتا کچھ نہیں ہے، پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنے سے ہوتا یہ کہ وین یو ریڈ سم تھنگ تو وہ آٹومیٹکلی آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے سب کانشیس میں ایک چیز آ جاتی ہے۔ اگر اس میں لکھا ہے یو ول ہیو اے گڈ ڈے تو اس دن آپ کو جینوئنلی لگے گا کہ یار آج تو کیا دن گزرا ہے میرا۔ زبردست۔ اور اگر اس میں کہیں لکھا ہوگا کہ یو ول ہیو اے سیٹ بیک ان دس کمنگ ویک تو اس میں کہیں بھی کوئی بھی چھوٹی سی چیز نیگیٹو ہوگی، آپ کہیں گے اور دیکھو ہاروسکوپ میں لکھا۔ اب جیسے پامسٹ ہیں وہ یوز کرتے ہیں ان لائنس کو، یہ لائن اس کی ہے، یہ لائن اس کی ہے، تو بیسکلی لاجیکلی اس کا علم ہے، اس کا بھی علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا۔ ہاں، لیکن اس کو مطلب اس طرح سے رکھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ بند کرنے کے لیے دی ہیں لائنس، اگر یہ لائنس نہیں ہوں گی تو ہمارے ہاتھ بند نہیں ہوں گا، وی کانٹ گرپ اینی تھنگ، تو یہ تو اس لیے دی ہیں۔ اسی طرح سے اسٹرالوجسٹ جو ہیں وہ اسٹارز کو یوز کرتے ہیں کہ دیکھو یہ علم تو بہت طرح ہاں کے ہیں، مطلب ہر طرح کے نیومیرولوجی ہیں، ہے، لیکن وہی بالکل۔ بات ہے اس کا جو اصل مقصد تھا اس کو اس کے اوپر فوکس کیا جائے، بجائے اس کے کہ ایسی چیزوں کو نکالا جائے جس سے ہمیں ہارم پہنچے۔ اب جیسے اسٹارز تھے تو رسول اللہ کے زمانے میں اسٹارز کا علم لوگوں کو تھا، نجوم کیوں تھا؟ علم نجوم، ہاں کیونکہ اس لیے کیونکہ ان کو ٹریول کرنا ہوتا تھا ڈیزرٹ میں، ان کو بہت لمبے لمبے سفر کرنے ہوتے تھے، تو وہ اسٹارز کے ذریعے کرتے تھے اندھیرے میں، تو اس لیے ان لوگوں کے پاس مطلب اسٹارز کا علم تھا، ورنہ تو اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا کہ غلط مقصد نکالیں اور اس کو یوز کریں۔ بالکل فاطمہ، مطلب اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اب ہمیں ضرورت بھی کیا ہے، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے کر آئیں اور اگر ہمارا توکل ہے تو پھر مجھے کل کا یا فیوچر کا جان کے مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ پھر میرا یقین اور میرا فیتھ کہاں پہ ہے۔ اچھا ہمارے بھی ایک دور کے جاننے والوں میں ایسا ہوا تھا، مائی مدر ٹولڈ می کہ ان کی بیٹی تھی اور دے لیوڈ ابراڈ اور بہت اچھے سے ماشاء اللہ شی واز ڈوئنگ ویل، اکیڈیمکس میں بھی اچھی بچی تھی، اینڈ سڈنلی اس کو کوئی بہت سیویئر اسکن ڈیزیز ہوئی جس کی وجہ سے وہ باہر بالکل نہیں نکل پا رہی تھی سورج میں، اور لپیٹ کے سورج سے کچھ انفیکشن یا ریئیکشنز ہوتے تھے، اسکن پرابلم ہو گئی بچی کو، کافی علاج ہوئے، میڈیکل ٹریٹمنٹس ہوئے، نہیں کچھ فائدہ ہوا، پھر روحانی علاج پہ گئے تو دے فاؤنڈ آؤٹ کہ بھائی کسی نے پاکستان میں رہنے والے ریلیٹیوز میں، جسٹ بیکاز وہ جب ہوتا ہے نا لوگ باہر چلے جاتے ہیں، لوگوں کو جیلسی اور حسد ہوتی ہے کہ یہ لوگ باہر نکل گئے، تو پاکستان میں رہنے والے ریلیٹیوز میں کسی نے کروایا اس بچی پہ جادو، تو ایونچولی پھر ہمارا ایک عام پبلک کی طرح میرا بھی یہی سوال تھا کہ اماں پھر کیا کاٹ کی انہوں نے، تو شی سیڈ کہ کوئی کاٹ واٹ نہیں کی انہوں نے، اینڈ دے ور ماشاء اللہ ویری ریلیجیس اور اسٹرانگ ان فیتھ،
کہ انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہوا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوا ہے, اور اگر ختم ہوگا تو بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا. تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو اس طرح کے ماشاءاللہ فیتھ اور بلیف رکھتے ہیں کہ جو ہوگا اچھا برا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس طرح سے نا کہ ایک ہماری بھی کزن ہے, تو وہ ابراڈ جب پڑھنے گیا تو وہاں جا کے اس کی طبیعت خراب ہو گئی, اس کے پیٹ میں کچھ پرابلمس آ گئیں, اس کے بال گرنا شروع ہو گئے, اس کی طبیعت بہت ڈیٹیریٹ ہونے لگی, پڑھائی میں بھی دل, ظاہر سی بات ہے کیسے لگے گا جب وہ اتنا سب کچھ جھیل رہا ہوگا. تو سب کے ذہن میں یہی آیا کہ ہمارا بیٹا تھا, پہلا بیٹا تھا جو باہر گیا, اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے, کسی نے کروایا ہوگا. تو پھر اس کو واپس جب یہاں بلایا, اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوا, جب ٹریٹمنٹ ہوا, اس کے بعد وہ صحیح ہو گیا, اور اس کے بعد واپس ہو گیا تو نارمل ایک زندگی گزار رہا ہے. تو وہ ایک فلکچویشنز آتی ہیں زندگی میں, آزمائش ہوتی ہے کہ ہم لوگ میڈیکل پرابلمس کو بھی نا جادو سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی میڈیکل مسئلہ چل رہا ہے, آپ کے بھائی جادو ہو گیا. تو یہ ہمیں بہت عقل مندی کے ساتھ نا اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو. آپ لوگوں کی باتوں سے مجھے بھی ایک قصہ یاد آ گیا کہ میری دوست کی کزن کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اس کی کہیں پہ منگنی ہو گئی تھی, تو وہی حسد والا فیکٹر, تو کسی نے اس کے اوپر کالا جادو کروا دیا, اور وہ بیسکلی وہ جو پوزیشن ہوتی ہے کہ ایک جن اس کے اوپر قابض آ گیا تھا. تو کافی وہی عامل باباؤں کے پاس اور یہ چکر ان کے لگ رہے ہیں. تو تقریباً کوئی 6-7 سالوں کے بعد جا کے ان کو کوئی یعنی کوئی صحیح عامل کہیں یا کوئی یعنی اسپریچول ہیلنگ کا کوئی ان کو ذریعہ ملا. ورنہ وہ اسی طرح کے کبھی وہ جا رہی ہیں, عامل بابا کہہ رہے ہیں کہ ابھی انڈے ہم توڑیں گے, اس کے اندر سے جو ہیں وہ سوئیاں نکلیں گی, اس کا مطلب ہے کہ بہت سخت جادو ہے. اور یار سوئی تو واقعی میں اندر جائے گی تو مطلب نہیں جا سکتی نا, تو کیسے. ابھی اگر ہم سوچیں تو یہ تو بڑا آسان ہے, آپ اوور نائٹ انڈے کو اگر آپ ونیگر کے اندر سوک کر کے رکھیں تو صبح آپ آرام سے اس کے اندر اس کی اسکن اتنی سافٹ ہو جاتی ہے. تو یعنی اس طرح کی یعنی سائنس بھی ہے ان فیک عامل باباؤں, یہ پوری اتنی سائنس پوری اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس کا جن نکالنے کے چکر میں ایک عامل بابا نے اس کی اتنی پٹائی کی اس بچی کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس جن کو ماریں, کہ وہ وہاں سے سیدھا ہاسپٹل گئی, اس بیچاری کے فریکچرز ہو گئے باڈی میں. دیکھو اسی طرح کے بہت کیسز ہم نیوز میں بھی سننے کو دیکھتے ہیں کہ ہراساں ہو جاتی ہیں خواتین, اور سب سے بڑی بات یہ کیش کرتے ہیں کہ یہ ہم قرآنی عمل کر رہے ہیں, قرآن کو کیش کرتے ہیں اور اللہ کی باتوں اللہ اللہ کرتے ہیں اور غلط چیز جسے کہتے ہیں نا پورٹرے کرتے ہیں. تو میں کہتی تھی نا کہ وہ تعویذ کھلا تھا تو سعودی عرب کا نیشنل اینتھم نکلا تھا. ہاں وہ تو بیچارے پہنے میں کہ میری من پسند شادی ہوگی اس کے لیے تعویذ کو دیا گیا, اور وہ کسی نے جب کھولا تو پتہ چلا اس پہ تو نیشنل اینتھم لکھا. اسی طرح ایک کتوں والے سرکار بھی تو ہیں, کتوں والے سرکار کی میں دیکھ رہی تھی ویڈیو, اس میں انہوں نے کتے رکھے ہوئے اپنے ایریا میں, کوئی مزار وزار ٹائپ ہے, مشہور ہیں کوئی سندھ میں, اور کتوں والے سرکار یہ کرتے ہیں کہ کتوں کا جھوٹا پانی, وہ کتے جو ہیں وہ پانی پیتے ہیں چاٹتے ہیں, وہ کتوں کا جھوٹا پانی چٹوا کے وہ سیکریڈ واٹر جو ہے وہ خواتین جو ہے موسٹلی خواتین جو ہے نا وہ پی رہی ہوتی ہیں. اور اگر آپ ان کو بتانے کی بھی کوشش کریں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کو کنوینس کرنا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی کا سایہ ہے, اس بچے کے اوپر, تبھی یہ ہائپر ایکٹیو ہو رہا ہے, یا آٹزم کو تو اسپیشلی سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو سایہ ہے. کیونکہ بچوں کا جو مطلب وہ ریئیکشن ہوتا ہے آٹسٹک بچوں کا ادھر ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے نا, نارمل بچوں سے ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. شیزوفرینیا کے کبھی یہی ہے کہ آپ وہ پیشنٹ اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس کو تو بہت کامنلی اس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی نظر آتا ہے, اور یہ کوئی جنات ہیں جو اس کو نظر آتے ہیں, تو یہ بھی بڑا کامنلی پرسیو کیا جاتا ہے. اچھا دیکھو, ہمارے ساتھ جب کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں نا, اس کے بعد دعا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ قبول نہیں, حالانکہ دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے. ٹائمنگز ہوتے ہیں اس کے, اس وقت نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کسی اور وقت کے لیے چنا ہوتا ہے. ہم جو ہیں عاجل ہیں, بہت عجلت پسند ہیں, جلدی ہوتی ہے ہمیں کہ بس یہ جو ہم چاہ رہے ہیں, ہمیں اگر شادی کرنی ہے تو ہم جلدی شادی کر لیں, ہمارے اولاد نہیں ہو رہی تو ہم اولاد آ جائے, یا ہماری جو سوتن آنے والی ہے اس کے ساتھ کچھ ہو جائے, ہے نا. تو وہ اس کی وجہ سے ہم بس جلد بازی میں ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھیں تو دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے, اس کا ٹائم ہوتا ہے. جیسے اب نبیوں کی مثال لے لو, کہ کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ ان کی دعا اپنے بیٹے کے لیے قبول نہیں ہوئی, لیکن اس کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر قیامت کے دن دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تھی, کیا انہوں نے اولاد کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو اولاد نہیں دی, لیکن جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے, ان کی بیوی بہت بوڑھی ہو گئی تھی, تب اسماعیل علیہ السلام ان کی زندگی میں آئے نا. تو اس دعا ہونی تھی قبول, لیکن اس کا ٹائم تھا. ہم جلدی میں
ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بس جو ہم چاہ رہے ہیں نا بس وہ ہو جائے. اور میں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کیا چیز صحیح ہے, ہمیں پتا ہے کہ تمہارے لیے کیا چیز اچھی ہے, تو کیا پتا ہم کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. اور رسول اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نجومی کے پاس جاتا ہے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اتنی بڑی بات ہے یہ. میں سم ٹائم یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ بالکل یہ ہو سکتا ہے, انسان کسی بھی ایکسٹینٹ پہ پتہ نہیں کیسے حالات ہو جاتے ہیں, کس انوائرمنٹ میں وہ ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک چلا جاتا ہے. میں سم ٹائمز جب کسی کو بددعائیں دیتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے اس وقت بھی بہت لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے حالات ہو جاتے ہیں اور کیسی مینٹل اسٹیٹ ہو جاتی ہے کہ بددعا بھی تو یہی ہے نا کہ ہم کسی کے لیے بری چیز مانگ رہے ہیں. آئی تھنک یہ چیز بددعا کا ایکسٹریم ورژن اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بددعا کے بعد جب آپ ایکسٹریم لمٹ تک پہنچ جائے تو پھر ہی ہوگا کہ آپ کسی پہ جادو کرانا چاہیں یا کسی پہ کوئی ایسا عمل کریں جس سے اس کی لائف میں کوئی بہت مشکل وقت آ جائے. سورہ مائدہ میں آیت 90 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ فال کے تیر شیطانی عمل ہیں, تو تم لوگ ان سے دور رہو تاکہ تم فلاح پا سکو. تو ہماری فلاح اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے, ان چیزوں سے دور رہنے میں, نہ کہ ہم ان چیزوں میں پڑھیں. تو وہی بات ہے نا, قرآن کھولیں گے, سمجھیں گے, پتہ چلے گا اس میں کیا لکھا ہے, تو پھر عمل کریں گے. تو مین تو یہی چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے. ہم رب کو تو مانتے ہیں, رب کی نہیں مانتے, اور رب کی جب مانیں گے جب ہم قرآن کھولیں گے. بالکل. اور ابھی زینب اور ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے, اینڈ زینب ہیڈ اے ویری ویلڈ پوائنٹ کہ ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین زیادہ انفلوئنس ہوتی ہیں نا اس طرح کے جادو ٹونوں, عامل باباؤں سے, سوسائٹی کے پریشر سے. تو ہمیں لگتا ہے خواتین کا بھی ایسی کوئی کلوزلی نیٹ کمیونٹیز ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی ہیں کہ جہاں درس پہ جاتی ہیں خواتین اور گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں, بٹ آن اے لارجر اسکیل آئی تھنک ہماری مسجدوں میں ایسے خواتین کو بھی کچھ انوائٹس ہونے چاہیے, یا خواتین کے لیے مساجد میں ایسی جگہیں ہونی چاہیے جہاں وہ بیٹھ کے پونڈر کر سکیں ڈیلی, ایک کمیونٹی فارم آف ویمن ٹو سپورٹ دیم ان دیز کائنڈ آف تھنکنگ, جو ان کو جسے کہتے ہیں نا تھوڑا ایجوکیٹ کریں اس چیز کے حوالے سے. باہر نکلتے ہیں, بات کرتے ہیں, اچھی بات پتہ ہے, بات ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صالحین میں اٹھنا بیٹھنا کرو, تو اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کریں گے تو اچھی باتیں پتہ چلیں گی کہ رائٹ وے ٹو کیور اے پرابلم. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ محنت اور ایفرٹ آپ کی ہے اور توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ, کیونکہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. سو میک شیور دیٹ آپ اپنی پوری محنت کریں اینڈ دین لیو دا ریسٹ ٹو اللہ تعالیٰ. اینڈ اسی کے ساتھ ہم اپنی ایپیسوڈ ریپ کرتے ہیں. آئی ہوپ ہماری اس ایپیسوڈ سے آپ کو انسائٹس ملی ہوں, نالج ملی ہو, انفارمیشن ملی ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اینڈ یس ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل. ٹیک کیئر. اور ہاں, اگر آپ کی کوئی اسٹوریز ہیں تو پلیز ڈو رائٹ ٹو اس کہ آپ کون سے عامل بابا بنگالی سے آپ کا پالا پڑا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.